اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ جمع ششم مضمون سماجی علوم سوشل سائنس برج کورس کے ہمارے 12ویں دن کی ایکٹیویٹی سرگرمی سبق کا نام ہے عمل ارتقاء۔ عمل ارتقاء اس سبق سے یہ سرگرمی یہ ایکٹیویٹی لی گئی ہے۔ آؤ کچھ باتیں یاد کریں۔ زمین پر مختلف مخلوقات کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ زمین کیسے وجود میں آئی یہ سمجھ چکے ہیں۔ جانداروں کی خصوصیات، کچھ انڈے دیتے ہیں، کچھ بچے دیتے ہیں، عمل تنفس کا کام کرتے ہیں، یہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ آؤ کر کے دیکھیں۔ 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے مشاہدہ کیجئے کہ دن بھر میں کس وقت پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر آتے ہیں۔ جواب ہے طلوع آفتاب کے بعد صبح کے وقت اور شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر آتے ہیں۔ دوسرا سوال کس موسم میں ہمارے ماحول میں پرندے سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ جواب ہے سردی کے موسم میں ہمارے ماحول میں پرندے سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے پرندوں اور جانوروں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، لکھیے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے سبب کچھ پرندے اور جانور اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ پرندوں کے انڈے دینے کی عادت اور جانوروں کے بچے دینے کی عادت پر بھی اثر ہوتا ہے۔ پرندوں اور جانوروں کی غذاؤں میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرندے اور جانور ماحول کی تبدیلی برداشت نہیں کر پاتے وہ مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ سرگرمی کے سامنے جو معلومات دی گئی ہیں وہ معلومات آپ پڑھیں گے۔ یہاں پر جو معلومات لکھی ہوئی ہے ارتقاء کا مفہوم بتایا گیا ہے اور ارتقاء یہ جو عمل ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ارتقاء کہلاتی ہے۔ اس میں اور تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ جب ماحول تبدیل ہوتا ہے تو جانداروں کو اپنی جان بچانے کے لیے ان سے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے جانداروں کے جسم کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، اور یہ جو جانوروں کی جسم کی جو بناوٹ جو ڈیزائن جو ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اور ان سے جو بچے ہوتے ہیں دوسرے اگلی نسل جو آتی ہے ان میں بھی یہ تبدیلی نظر آتی ہے اور وہ ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے۔ یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ عمل ارتقاء یہ جو نظریہ ہے اس نظریے کو جس سائنسداں نے پیش کیا ہے اس کا نام ہے چارلس ڈارون۔ آگے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ماحول سے لڑ نہیں پاتے، جو جاندار ماحول سے مطابقت نہیں کر پاتے وہ جاندار فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈائناسور بھی ایک طرح کی کہ یہ ڈائناسور یہ ایک جاندار جب ماحول تبدیل ہوا تو یہ ماحول سے مطابقت پیدا نہیں کر پائے، ماحول سے لڑ نہیں پائے، جس کی وجہ سے ان کی جو نسلیں تھیں کئی قسمیں وہ تباہ ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ یہاں سوال ہے آپ کی رائے میں ڈائناسور کی نسل تباہ ہونے کی مزید وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، لکھیے۔ یہ آپ لکھیں گے اپنے سے۔ مجھے کیا سمجھا، درج بالا یونٹ میں آپ کو کیا سمجھا مختصراً لکھیے۔ اوپر والا جو یونٹ جو بتایا گیا اس میں عمل ارتقاء کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ عمل ارتقاء کا یہ جو عمل ہوتا ہے اس میں جو جاندار ماحول سے مطابقت پیدا کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا، اور جو جاندار ماحول سے مطابقت نہیں کر پاتے، مقابلہ نہیں کر پاتے، وہ ایک طریقے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اور عمل ارتقاء جو نظریہ جس سائنسداں نے پیش کیا اس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں۔ پہلا سوال، اس طریقے سے 4 سوالات دیے گئے ہیں آپ لوگوں کو۔ پہلا سوال ہے عمل ارتقاء یعنی کیا؟ یہ آپ یہاں سے دیکھ کر بھی یہ شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا مفہوم۔ مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ارتقاء کہلاتی ہے۔ یہ اتنا جواب بھی لکھیں گے تو ٹھیک ہے، اور آپ کو تھوڑا بڑا جواب لکھنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ماحول سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے کسی خاص نوع کے جانداروں کی جسمانی بناوٹ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے،
بعد میں یہ اگلی نسل میں موروثی طور پر منتقل ہوتی ہے اور ایک نئی قسم جانداروں کی ایک نئی قسم وجود میں آتی ہے، یہ عمل ارتقاء کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، اگلی نسل میں جانور کس طرح نظر آتے ہیں؟ سوال نمبر 2 کا جواب آپ لکھیں گے، اگلی نسل میں جانور کچھ مختلف خصوصیات رکھتے ہیں اور اپنی اصل نوع سے زیادہ ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سب سے پہلے ارتقاء کا تصور کس نے پیش کیا؟ تیسرے سوال کا جواب ہے، سب سے پہلے ارتقاء کا تصور چارلس ڈارون نامی سائنسداں نے پیش کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، پرندوں کی تخلیق کیسے ہوئی؟ پرندے کیسے وجود میں آئے، کیسے پیدا ہوئے، کیسے بنے؟ جواب ہے، 2 پیروں پر چلنے والے یا پروں والے ڈائناسور کی بعض قسموں میں تغیر اور ترقی ہوئی اور اس طرح بعض پرندوں کی تخلیق ہوئی۔ مزید مشق کریں۔ پہلا سوال ہے، نئی نسل کب زیادہ ارتقاء پذیر ہوتی ہے؟ اس پہلے سوال کا جواب ہے، جب اصل نوع ارتقاء کے مرحلے یا عمل سے گزر جاتی ہے تو ان سے وجود میں آنے والی نئی نسل اور زیادہ ارتقاء پذیر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، کون سی نسلیں زمین پر باقی رہتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، جو نسلیں بدلتے ہوئے ماحولیات سے مطابقت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ نسلیں زمین پر باقی رہتی ہیں۔ سوال نمبر 3، ڈائناسور گروہ کی نسلیں ختم ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں، سوال نمبر 3 کا جواب ہے، اچانک کوئی قدرتی آفت آئی ہوگی یا ماحول میں اچانک تبدیلی ہوئی ہوگی، ان وجوہات کی بنا پر ڈائناسور گروہ کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ سوال نمبر 4، ڈائناسور کی مختلف نسلوں کی تصاویر اور معلومات حاصل کرو، یہ آپ نیٹ یا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ جو سرگرمی ہے، یہ سرگرمی یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔